ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب نے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کیا کہیں گے، آج کی جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ جو پروپیگنڈا فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے اس پہ سپہ سالار میدان میں آ گئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو مراسلے والا سلسلہ تھا جس پر پرائم منسٹر عمران جو ہیں جی وہ بار بار کہہ رہے تھے جی کہ جی یہ سازش ہے۔ جی اب لازمی چیز ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہماری سیکیورٹی فورسز کی موجودگی بھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ اس بات سے اتفاق انہوں نے نہیں کیا، اور یہ وہ وجہ ہے جس پر سوشل میڈیا میں فوج کے خلاف کچھ باتیں شروع کر دی گئیں۔ جی تو اس کا نوٹس لینا ضروری تھا، جو کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں لیا گیا جی اور دہرایا گیا بالکل صحیح کہ فوج ماضی کی طرح آئین اور قانون کے ساتھ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا کسی سیاست یا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سر یہ کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمیشہ ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ فوج کو درمیان میں لازمی رکھتی ہے، اور یہ صورتحال آج سے نہیں چلتی آ رہی بلکہ کئی عرصے سے ہم جب سے پاکستان بنا یہ صورتحال دیکھتے آ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوج جمہوریت کو نہیں سنبھال سکتی ہے، اس طرح کے الفاظ پھر فوج کے لیے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی پارٹی جی اپنا وزن ظاہر کرنے کے لیے فوج کو سمجھا جاتا ہے نا کہ فوج کی وجہ سے اگر فوج ان کے ساتھ ہو جی تو ان کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ تو وہ پھر فوج کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، جبکہ فوج بار بار کہتی ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹو۔ بالکل بالکل صحیح۔ فوج سیاست کا حصہ نہیں ہے اور نہ وہ حصہ رہنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو سر یہ جو قومی سلامتی کی بات کی جا رہی ہے، ملک کی سلامتی کی بات، امن کی بات، اندرونی اور بیرونی خطرات کا بھی ذکر جو ہے وہ اس کانفرنس میں کیا گیا، اس حوالے سے ذرا ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں قدرتی بات ہے کہ اگر ایسے عناصر جو فوج کے اندر تفریق اور تقسیم کا عنصر ظاہر کرنا چاہتے ہیں جی تو اس سے آپ کی جو قومی سلامتی ہے، بالکل یعنی فوج پر اثر تو سمجھے پھر آپ کی قومی سلامتی پر اثر ہوا۔ صحیح فوج جو ہے اس کا تو نام ہی اتحاد اور یکجہتی ہے۔ بالکل ایسا ہی، وہ مل کر ہر موضوع پر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ایسا، اور یہی قومی سلامتی جس کا نام ہے، جس پر فوج چٹان کی طرح کسی بھی باہر کی جو تھریٹ ہے اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے۔ بالکل 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 ایسا ہی ہے۔ اور یہ پاک فوج کی ہی مثال ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ کہ لوگ پاکستان کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ کریڈٹ ہماری پاک فوج کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ ہم ان سے نہیں لے سکتے ہیں کہ ایسا کچھ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ سیاسی معاملات جو بھی ہوتے رہے لیکن پاک فوج کا کردار جو ہماری زندگیوں میں ہے، جو ہماری حفاظت میں ہے، اس کو تو ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے نا سر؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہی وہ عنصر ہے جس کو مجتمع بنانے کے لیے باہر کے ملک جی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پیسے دے کر ان کی زبان سے ایسی باتیں کرواتے ہیں، بالکل ایسے، کہ فوج کے اوپر شک و شبہات پیدا ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے سر۔ یہ وہی والی بات ہوگی کہ گھر کے سربراہ کو جو ہے وہ گھر والوں کے ہی خلاف کر دو تاکہ گھر والے جو ہے وہ گھر کے سربراہ کے ہی دشمن بن جائے اور وہ گھر ٹوٹ جائے۔ اب بیسک تو یہی سازش ہے نا؟ جی بالکل یہ سازش ہے، لیکن ہمارے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں ان تک جنہوں نے یہ پروپیگنڈا سٹارٹ کیا ہے۔ جی ہر مرتبہ نئے چہرے جو ہیں وہ دشمن سامنے لاتا ہے، مگر فوج ان کو دبا لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، جی وہاں تک پہنچ جاتی ہے، ایسا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو کھلی زبان کبھی بھی نہیں دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ملک کی سالمیت کا جہاں پہ مسئلہ آتا ہے، جہاں ملک کے امن امان کی بات آتی ہے، وہاں پہ ہماری پاک فوج کو جو ہے وہ یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب آن کال موجود تھے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ جب کی بات آتی ہے، ملک پاکستان کی محبت کی بات آتی ہے، امن کی بات آتی ہے، تو پاک فوج کا کردار بالکل عیاں ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارے جوان جس طرح ہماری حفاظت کر رہے ہیں سیاچن کے پہاڑوں پر، جہاں پر زندگی ممکن نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر بھی اگر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو ہمارا یہ نہیں بنتا کہ ہم اپنی پاک فوج کو جو ہے وہ بدنام کریں۔